وقد تكون أي الحال جملة لدلالتها على الهيئة كالمفردات فيصح أن تقع حال مثلها، ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية خبرية محتملة للصدق والكذب، لأن الحال بمنزلة الخبر عن ذي الحال وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه۔ یہ حال کے بارے میں آپ لوگ اجتماعی امتحان سے پہلے پڑھ رہے تھے، حال کی تعریف اور اس کے کچھ احکامات وہ پڑھ لیے تھے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن میں صاحب کافیہ نے بیان فرمایا کہ حال کبھی جملہ بھی واقع ہوتا ہے، اور آگے اس کی کچھ وضاحت ہے کہ کون سا جملہ یہ حال واقع ہو سکتا ہے اور کن کن شرائط کے ساتھ وہ واقع ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وقت تکون جملتاً، کبھی تکونو کے اندر ضمیر ہے جو حال کی طرف لوٹ رہی ہے، تو کبھی یہ حال جملہ کی شکل میں بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حال کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ ہیئت پر دلالت کرنا۔ حال سے مقصود کیا ہے؟ اب لوگوں نے کیا پڑھ لیا؟ جو فاعل یا مفعول بہ کی ہیئت پر دلالت کرے، تو حال سے اصل مقصد ہیئت پر دلالت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ دلالت جیسے مفردات سے حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح یہی ہیئت پر دلالت جملے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے مفردات حال واقع ہو سکتے ہیں، اسی طرح جملہ بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْهَيْئَةِ كَالْمُفْرَدَاتِ، ان کا ہیئت پر دلالت کی وجہ سے مفردات کی طرح، جیسے مفردات کی دلالت ہے ویسے ان کی دلالت ہے، تو دونوں ہی یہ حال واقع ہو سکتے ہیں۔ فَيَصِحُّ أَن تَقَعَ حَالٌ مِثْلُهَا، تو صحیح ہے کہ ان کی طرح جو ہے وہ حال واقع ہو جائے۔ لیکن آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جملے کا حال واقع ہونا مطلقاً نہیں ہے۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی طور پر جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ حال واقع ہوگا یہ وہی جملہ ہو سکے گا جو جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ذوالحال اور حال ہوتے ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر کی طرح ذات کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جیسے مبتدا یہ ذات ہے، خبر اس کی ایک حالت ہے، اسی طرح ذوالحال یہ ذات ہے اور حال اس کے لیے اس کی ایک حالت ہے۔ تو جس طرح مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے خبر کے ذریعے سے، اسی طرح ذوالحال پر بھی حال کے ذریعے سے ایک حکم لگایا جاتا ہے۔ اور یہ حکم لگانے کے لیے جو چیز محکم بھی بنتی ہے، محکم بھی بننے کے لیے آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ یہ جملہ خبریہ تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن جملہ انشائیہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہاں پر حال کی جگہ میں بھی جملہ خبریہ تو ہو سکے گا، جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا۔ ولیکن یجب ان تکون الجملۃ الحالیۃ خبریۃ، لیکن ضروری ہے کہ وہ جملہ جو حال واقع ہونے والا ہے وہ کیا ہو؟ وہ خبریہ ہو۔ خبریہ سے مراد کیا ہے؟ محتملۃ للصدق والکذب، جو صدق اور کذب کا احتمال رکھنے والا ہو ایسا جملہ۔ لأن الحال بمنزلۃ الخبر، اس لیے کہ یہ جو حال ہے یہ خبر کے درجے میں ہے، عن ذی الحال، ذوالحال سے، وإجراؤها علیہ، اور اس حال کا ذوالحال پر جاری کرنا، فی قوت الحکم بها علیہ، اس حال کے ذریعے سے اس ذوالحال پر حکم لگانے کی قوت میں ہے۔ جیسے ہم حکم لگاتے ہیں خبر کے ذریعے سے مبتدا پر، اسی طرح ہم ذوالحال پر حکم لگاتے ہیں خبر کے ذریعے، یہ حال کے ذریعے، یہ اس کے حکم اور اس کے درجے میں ہے۔ تو جیسے مبتدا اور خبر کے معاملات ہیں، اسی طرح یہ ذوالحال اور حال کے بھی معاملات ہیں کہ جیسے خبر میں ہم جملہ انشائیہ واقع نہیں کر سکتے، اسی طرح حال کی جگہ میں بھی ہم جملہ انشائیہ واقع نہیں کر سکتے۔ والجملۃ الانشائیۃ لا تصلح، اور جملہ انشائیہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا ان یحکم بها علی شیء، کہ اس کے ذریعے سے کسی چیز پر حکم لگایا جا سکے۔ تو اس وجہ سے جملہ انشائیہ جو ہے وہ واقع نہیں ہوگا۔
آگے فرماتے ہیں ولما كانت الجملة المستقلة في الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغيرها سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ذوالحال اور حال آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ذوالحال ذات ہے اور حال اس کی ایک حالت ہے، اور پھر یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی یہ ذوالحال حال میں واقع ہونے والا جو کلمہ ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے، عام تو یہی ہوتا ہے، وہ جوامد بھی واقع ہوتا ہے لیکن وہ بہت قلیل اور بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جیسے بھی ہو یہ جملہ ہے، ذوالحال اور حال دونوں مل کر ایک چیز بنتی ہے، دونوں کا آپس میں ربط کا ہونا، دونوں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ ذوالحال یہ محتاج ہے حال کے لیے اور حال محتاج ہے ذوالحال کے لیے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں آپس میں وہ محکوم اور محکوم بھی کے درجے میں ہوتے ہیں، تو دونوں آپس میں جڑے ہوئے، یہی جو ہے وہ وجہ ہے کہ اگر ذوالحال مفرد ہے تو حال بھی کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے۔ ذوالحال مذکر ہے تو حال بھی مذکر ہو، اسی طریقے پر مفرد تثنیہ جمع میں بھی یہی صورتحال ہے اس کی۔ لیکن اب آگی بات جملہ کی، جملہ یہ مستقل بالذات چیز ہے، جملے کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی کی احتیاجی نہیں ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے ذوالحال جو ہے وہ حال کا مفرد شکل میں محتاج، اور محتاج جو ہے وہ حال وہ ذوالحال کا محتاج، جملہ کے اندر اس طرح کا احتیاج نہیں ہے۔ تو جب احتیاج نہیں ہے تو جوڑ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جوڑ پیدا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مفردات میں جوڑ ہوتا ہے ویسے ہی جملوں میں بھی جو ہے وہ جملے کا ذوالحال کے ساتھ جوڑ ہونا چاہیے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس جملے کو کس انداز سے جوڑیں گے، تو فرماتے ہیں ولما كانت، یہ وہی ایک تمہیدی بات ذکر کی ہے کہ یہ جملہ تو مفردات کی طرح جو ہے غیر مستقل بالذات نہیں ہے، بلکہ وہ تو مستقل بالذات ہے، اس کو تو کسی کے ساتھ جڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ مُسْتَقِلًا فِي الْإِفَادَةِ، اور جب جملہ مستقل ہوتا ہے افادہ میں، لا تقتضی ارتباطها بغیرها، یہ تقاضا نہیں کرتا غیر کے ساتھ مرتبط ہونے کا۔ اور حال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ والحال مرتبطۃ بغیرها، اور حال یہ اپنے ذوالحال اپنے غیر کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے۔ فَإِذَا وَقَعَتْ جُمْلَةُ حَالًا، لہٰذا جب جملہ حال واقع ہو، لَا بُدَّ لَهَا مِنْ رَابِطَةٍ، تو اس کے لیے بھی کسی رابطے کا ہونا ضروری ہے، تربطها إِلَى صاحبها، جو اس کو اس کے صاحب کے ساتھ جوڑ دے، اور وہ صاحب اس کا کیا ہے؟ ذوالحال، یعنی ذوالحال اور حال کے درمیان میں ربط کا ہونا ضروری ہے، اور جب وہ مفرد ہو تو ربط بن جاتا ہے، لیکن جب وہ جملہ ہو تو جملہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ تو مستقل بالذات چیز ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے کوئی خارجی چیز لگانی پڑے گی، اس کو جوڑنے کے لیے کوئی خارجی چیز لگانی پڑے گی۔ اب وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَهِيَ الضَّمِيرُ وَالْوَاوُ، دو چیزیں ہیں، ضمیر ہے اور واو ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ضمیر اور واو۔ اب یہ ضمیر اور واو کبھی تو دونوں استعمال ہوں گے، کبھی ان میں سے کوئی ایک استعمال ہوگا، کوئی ایسی بھی صورت ہے جہاں پر ایک کا استعمال ٹھیک ہے اور ایک کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس طرح کی وضاحت ہے۔ وہ وضاحت اس طرح سے ہے کہ جب جملہ حال واقع ہو تو جملہ کے حال واقع ہونے کی 5 صورتیں، جملہ جب حال واقع ہو تو جو جملے حال واقع ہو سکتے ہیں وہ جملے کتنی طرح کے بن سکتے ہیں؟ 5 طرح کے بن سکتے ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جی جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ تو ایک ہی ہوتا ہے، مبتدا اور خبر سے اس کی تکوین ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایک ہی قسم بن جائے گی۔ جملہ فعلیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے یا مضارع کا، مضارع میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہاں، نفی تاکید بلند، نفی جہت بلند، اسی طریقے پر لام تاکید ثقیلہ خفیفہ، یہ سارے یہ مضارع ہی کی شکلیں ہیں، مضارع میں اضافہ کے ساتھ ہے۔ باقی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی امر اور نہی کو ہم واقع نہیں کر سکتے، وہ جملہ انشائیہ کی شکل ہے، تو لہٰذا اس کے علاوہ باقی جتنے مضارع سے بننے والی گردانیں ہیں وہ سارے آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی مضارع اور ماضی، پھر ہر ایک کی 2 صورتیں، وہ مثبت شکل میں ہے یا
منفی شکل میں، تو اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کی پھر 4 صورتیں بن جاتی ہیں: جملہ فعلیہ ماضیہ مثبتہ، جملہ فعلیہ ماضیہ منفیہ، اور جملہ فعلیہ مضارعہ مثبتہ، اور جملہ فعلیہ مضارعہ منفیہ۔ یہ 4 جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی شکلیں بن جاتی ہیں، اور ایک شکل جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس وہ جملے جو حال واقع ہو سکتے ہیں کتنے بنے؟ 5 بنے۔ ہر ایک کے بارے میں مستقل طور پر حکم ہے کہ اس کو اب جوڑنا کس انداز سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والجملۃ الخبریۃ، اور یہ جو جملہ خبریہ ہے یعنی جو حال واقع ہوتا ہے، اما اسمیۃ، یا تو اسمیہ ہوگا، او فعلیۃ، یا پھر فعلیہ ہوگا۔ والفعلیۃ، اور فعلیہ اما ان یکون فعلها مضارعا مثبتا، یا تو اس کا فعل مضارع مثبت ہوگا، او مضارعا منفیا، یا پھر مضارع منفی ہوگا، او ماضیا مثبتا، یا ماضی مثبت ہوگا، او ماضیا منفیا، یا پھر وہ ماضی منفی ہوگا۔ فہذہ 5 جمل، تو لہٰذا یہ کتنے جملے بنے؟ 5 جملے بنے۔ اب ہر ایک کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جی کون سے جملے کو کیسے اس کے ذوالحال کے ساتھ جوڑنا ہے۔ فالاسمیۃ، سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ اسمیہ کا جب وہ حال واقع ہو تو اس کو جوڑنا کیسے ہے اس کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں فالاسمیۃ بالواو والضمیر، او بالواو وحدہ، او بالضمیر علی ضعف۔ اصل یہ ہے کہ جی جملہ اسمیہ میں واو بھی ہو اور ضمیر بھی ہو۔ جوڑنے کے لیے اس کو ذوالحال کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ حال جب وہ واقع ہو تو واو اور ضمیر دونوں ہوں۔ یہ سب سے مضبوط اور سب سے بہتر صورت ہے۔ دوسری صورت جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف واو ہو۔ وہ کیا ہو؟ صرف واو ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی صرف ضمیر ہو، لیکن صرف ضمیر کا ہونا یہ اعلیٰ ضعفن ہے۔ صرف ضمیر کا ہونا بطور رابطہ کے جملہ اسمیہ کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے تو جائز، ناجائز ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضعیف ہے۔ تو مطلب تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہر ایک کی وجہ کیا ہے؟ آگے شارح نے اس کو بیان فرمایا۔ فالاسمیۃ، فالاسمیۃ یہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترکیبی بیان فرمائی کہ اسمیہ سے مراد کیا ہے، اور بالواو والضمیر یہ اس کے ساتھ ترکیب میں کیسے جوڑ ہے۔ تو فرماتے ہیں الجملۃ الاسمیۃ الحالیۃ، اسمیہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا جملہ اسمیہ جو کہ حال واقع ہونے والا ہو، یہ مبتدا ہے، اور بالواو والضمیر یہ خبر ہے متلبستن کے متعلق ہو کر، متلبستن کے متعلق ہو کر خبر ہے۔ فالاسمیۃ، پس اسمیہ یعنی ایسا جملہ جو کہ اسمیہ ہو، حال واقع ہونے والا ہو، متلبستن بالواو والضمیر، وہ متلبس ہوگا، جڑا ہوا ہوگا واو اور ضمیر کے ساتھ، معاً ایک ساتھ، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جملہ خبریہ کی 2 قسموں میں سے جو زیادہ قوت والا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ فعل تو حدوث اور تجدد پر اس کی دلالت ہے، اس کے اندر دوام اور استمرار نہیں ہے، تو لہٰذا قوت جو ہے وہ دوام کے اعتبار سے بھی حکم کو زیادہ قوت کے ساتھ ثابت کرنا یہ جملہ اسمیہ میں پایا جاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں قوت ہے، جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ قوت ہے، مستقل ہونے میں یہ زیادہ قوی ہے، لہٰذا اس کو جوڑنے کے لیے جو رابطہ ہونا چاہیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی موٹر سائیکل پھنس گئی، آپ کی موٹر سائیکل پھنس گئی، اب اس کو نکالنے کے لیے وہ چین لگاتے ہیں، کیا لگائیں گے؟ ہلکا سا کوئی ڈوری لگا لیں گے، اپنا رومال بھی باندھ لیں گے تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا ٹریکٹر پھنس جائے پھر اس کو نکالنے کے لیے کیا لگائیں گے؟ اچھا خاصا مضبوط قسم کی کوئی چیز لگائیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ مضبوط چیز ہے، اب اس کو ذوالحال کے ساتھ جوڑنے کے لیے رابطہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ لقوت الاسمیۃ فی الاستقلال، اسمیہ کے قوی ہونے کی وجہ سے مستقل ہونے میں، استقلال میں جملہ اسمیہ کی قوت ہونے کی وجہ سے، فناسب تو مناسب ہوا، ان تکون الرابطۃ فیہا فی غایۃ القوہ کہ اس میں رابطہ میں قوت کی انتہا میں ہو، کہ اس میں رابط بھی کیا ہو؟ رابطہ بھی
قوت کی غایت اور انتہا میں ہو۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالوں سے سمجھایا ہے، جیسے جئت وانا راکب، جئت میں آیا اس حال میں کہ میں سوار ہوں۔ اس میں دیکھیں جئت یہ تا جو ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، آگے وانا راکب واو بھی شروع میں آ گیا، انا ضمیر، یہ انا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ جئتو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو واو بھی ہے اور ضمیر بھی ہے۔ جئتا وانت راکب، یہ بھی ایسے ہی ہے، انتا بھی ہے واو بھی ہے کہ تم آئے اس حال میں کہ تم سوار ہو۔ اور جاءنی زید وہو راکب، زید ذوالحال ہے، آگے واو بھی ہے اور ہوا ضمیر بھی ہے کہ زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں یہاں پر بطور رابط کے استعمال ہیں۔ او بالواو وحدہا، دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہو، صرف واو ہو، یہ واو اکیلی ہو تو ایسی صورت میں اس پر اکتفا کیا گیا، یعنی یہ کوئی زیادہ اچھی صورت نہیں ہے، بس یہ کیا ہے، اکتفا والی صورت ہے، لیکن اس میں قباحت بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، گزارے کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم واو کو بطور رابطہ کے لاتے ہیں ذوالحال اور حال کے درمیان، یہ کون سویا ہوا ہے؟ جی، تو یہ واو آغاز میں ہوتی ہے، واو کی جگہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے۔ شروع میں واو آ جائے تو بالکل ابتدا سے ہی جملہ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی آگے یہ واو حالیہ ہے اور آگے جو ہے وہ حال ہے۔ تو شروع میں آغاز میں پتہ چل گیا کہ یہ جملہ آنے والا جو ہے یہ بطور حال کے واقع، تو اس پر اکتفا کیا گیا۔ یہ کوئی بہتر صورت نہیں ہے، لیکن اس پر اکتفا کیا گیا بغیر کسی کمی کے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ چونکہ ابتدا میں ہے اس وجہ سے پہلی فرصت میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ او بالواو وحدہ، یا پھر اکیلی واو کے ساتھ، لأنها تدل على الربط فی اول الامر، اس لیے کہ اس کی دلالت ہے ربط پر فی اول الامر، ابتدائی معاملہ میں، ہاں، فاکتفی بہا، لہذا اس پر اکتفا کیا گیا۔ جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا اس حال میں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی خلقت مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کا جو مٹیریل ہے وہ بن رہا تھا، ان کے وجود کو جو ہے، ان کے جسم کو وجود نہیں دیا گیا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نواز لیا تھا۔ تو اس میں دیکھیں واو ہے، صرف ضمیر کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ واو بالکل آغاز میں ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہذا، اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی یہ آگے ایک مثال ہے، هو الحق لا شک فیہ، هو الحق لا شک فیہ، یہ یہاں پر لا شک فیہ یہ جملہ ہے حال واقع ہے، یہ جملہ ہے حال واقع ہے کہ وہ شک ہے، ہاں اس حال میں کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر نہ واو ہے نہ ضمیر ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو درمیان میں رابطہ لاتے ہیں، یہ رابطہ اس وقت ہے اکیلے واو کے ساتھ یا پھر جو ہے واو مع ضمیر کے ساتھ۔ یہ حال کی دو قسمیں ہیں، ایک حال منتقلہ ہے اور ایک حال مؤکدہ ہے۔ حال کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک حال منتقلہ اور ایک حال مؤکدہ۔ منتقلہ انتقال سے ہے، جو ایک جگہ پر نہ رہے، ہاں، تو منتقلہ، حال منتقلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عارضی طور پر ہو۔ اب جیسے یہ مثالیں آپ لوگوں نے پڑھی، جئت وانا راکب، جئت وانت راکب، جاءنی زید وہو راکب، یہ رکوب والی جو حالت ہے، یہ جو سوار ہونے والی حالت ہے، یہ ہمیشہ تو نہیں ہے نا، صرف جب وہ صبح آیا تو وہ آتے ہوئے وہ کسی سواری پر سوار ہو کے آیا، لہٰذا جیسے وہ مدرسے پہنچا، کسی جگہ پہنچا، وہ اتر گیا اور پورا دن اس کا ویسے ہی گزر گیا بغیر سوار ہونے کے۔ تو یہ ایک ایسی حالت ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ زوال ہے، اس کے اندر انتقال ہے اپنے ذوالحال سے، وہ منتقل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، عارضی ہے۔ دوسری صورت حال کی وہ ہے جہاں پر اس کی وہ حالت وہ زائل ہونے والی نہ ہو۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں کہ جی جو چیز حق ہو، تو حق ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو الحق، کہ جی اللہ تعالیٰ حق ہے، تو حق لا شک فی، حق کس کو بولیں گے؟
جس میں شک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ حق ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو حال مؤکدہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ذوالحال سے الگ نہ ہوتا ہو، یا تو ہمیشہ کے لیے یا پھر زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنے ذوالحال سے الگ نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ جو حال اور ذوالحال ہوا، ذوالحال کی تأکید ہو رہی ہے حال کے ساتھ۔ جب وہ حق ہو گیا تو اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے تو مطلب وہ حق ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حق کی تأکید ہو رہی ہے کس کے ساتھ ہو؟ شک نہ ہونے والے کلمہ کے ساتھ۔ تو ذوالحال اور حال اصل میں اس صورت میں کیا ہوتے ہیں کہ ذوالحال سے تاکید ہو رہی ہے، یہ حال سے تاکید ہو رہی ہے ذوالحال کی، اور آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ذوالحال جو حال یہ جو ہوتے ہیں مؤکد اور مؤکد ہوتے ہیں، مؤکد اور تاکید ہوتے ہیں، تو مؤکد اور تاکید کے درمیان میں واو نہیں ہوتی۔ تو جیسے مؤکد اور تاکید کے درمیان نہیں ہوتی، اسی طرح جب ذوالحال اور حال میں یہ معاملہ ہو یہاں پر بھی واو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اعتراض ہوا کہ هو الحق لا شک فیہ، اس میں لا شک فیہ یہ جملہ حالیہ ہے لیکن واو نہیں ہے، کوئی اور رابطہ نہیں ہے، اس کا آپ لوگوں نے جواب پڑھ لیا کہ یہ حال کی کون سی قسم ہے؟ یہ مؤکدہ ہے، اور حال مؤکدہ میں کوئی رابطہ اس کے ذوالحال کے لیے یہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ ایسے ہے۔ وہذا، اور یہ جو حکم ہے ای الربط بالواو وحدہ او بہا مع الضمیر، یعنی رابطہ صرف واو کے ساتھ یا واو مع الضمیر کے ساتھ، انما یکون فی الحال المنتقلۃ، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ حال منتقلہ میں ہوتا ہے۔ واما فی الحال مؤکدہ، بہرحال حال مؤکدہ میں فلا تجوز الواو، تو پھر یہ جائز ہی نہیں ہے، پھر یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تقول، تم کہتے ہو الحق هو الحق لا شک فیہ، وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے لأن الواو، کہ یہ جو واو ہے لا تدخل، یہ داخل نہیں ہو سکتی بین المؤکد والمؤکد، مؤکد اور مؤکد کے درمیان میں، لشدت الاتصال بینہما، دونوں میں شدت اتصال کی وجہ سے۔ آپ کو بتا دیا کہ واو یہ علامت فصل ہے، واو یہ کیا ہے؟ علامت فصل، مطلب اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ واو کا ما قبل اور ما بعد دو الگ الگ چیزیں ہیں، تبھی تو ان کو واو کے ذریعے سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور مؤکد اور مؤکد آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک ہی ہوتے ہیں عام طور پر، اس وجہ سے شدت اتصال ہوتا ہے۔ تو جب شدت اتصال ہے مطلب ان میں انفصال نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، اس وجہ سے درمیان میں واو کا استعمال بھی نہیں ہوگا۔ تیسری صورت ہے او بالضمیر وحدہ، یا صرف جملہ اسمیہ کے لیے کیا طور رابطہ کے لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے، لیکن علی ضعف، لیکن کیسے؟ یہ ضعیف ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ واو یہ بالکل آغاز میں ہے، تو جملہ شروع ہونے سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ جی آگے جو واقع ہے یہ حال ہے۔ لیکن ضمیر تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جملے کے آغاز میں ہو، وہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کافی سارا جملہ جو ہے وہ پڑھ لے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اب یہ اس کی حالت ہے یا اس کی حالت آخر میں جا کر اس کی کوئی ضمیر آ گئی، اور پھر اس ضمیر سے پتہ چلے گا کہ یہ حال ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا حال واقع ہی نہ ہو، اور اگر کسی جگہ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ضعیف ہے۔ لأن الضمیر، اس لیے کہ ضمیر لا یجب ان یقع فی الابتداء، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ابتدا میں ہو۔ فلا يدل علی الربط، لہذا اس کی دلالت ربط پر نہیں ہے فی اول الامر، ابتدائی امر میں۔ جیسے اس کی مثال ہے کلمتہ فوہ الی فیہ، میں نے اس سے بات کی اس حال میں کہ فوہ الی فیہ، کہ اس کا منہ میرے منہ کی طرف تھا، اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ تو یہ فوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ آغاز میں نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے۔ فلا بد من الواو علی الصحیح، لہٰذا صحیح تو یہی ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ واو اور ضمیر دونوں ہوں، یا پھر اس کے بعد صحیح درجہ کیا ہے کہ یہ صرف واو ہو۔ تو یہ صرف واو کا ہونا صحیح ہے، اکیلے ضمیر کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ واقع ہے تو وہ پھر ہم کیا کریں گے؟ علی ضعف، اس کو تسلیم کریں گے۔ فلا بد من الواو علی الصحیح، لہذا واو کا پایا جانا، یہ سے علی الصحیح، واو کا ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ تو پہلی صورت ہو گئی، پہلی صورت کی سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہے کہ جی اگر جملہ حالیہ وہ جملہ اسمیہ ہو تو پھر رابطے کی صورت کیا ہے؟ واو اور ضمیر دونوں لائیں گے، یا پھر صرف واو لائیں گے، یہ بھی صحیح ہے، صرف ضمیر کا لانا یہ ضعیف ہے۔